السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی سٹنگ کمیٹی. میں واسر افتخار, میرے ساتھ موجود ہیں علی وارسی اور آج تو وقاص حبیب. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر آئی ایم آل گڈ. طبیعت بہتر آئی ہے؟ ایم آل گڈ سر. لاسٹ ویک آپ ہمارے لاسٹ پروگرام میں نہیں سر, میں موجود نہیں تھا, بڑا مس کیا آپ کو سر. ہم نے آپ کو مس کیا تو سر مہربانی سر. پیٹ ٹھیک ہے آپ کا؟ ہاں نہیں, پیٹ کا مسئلہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا لیکو کو بڑے سیریس مسئلے چل رہے ہیں, یہ کہتا ہوں ان کا پیٹ خراب ہو گیا. نہیں پیٹ کا مسئلہ نہیں تھا, کچھ اور مسئلے تھے. اسٹمک میں ایشو, معدے کا ایشو تھا. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم مزید رانا صاحب کی میڈیکل ہسٹری کو ڈسکس کریں, آج ہمارے پاس ٹاپک وہ ہے. حسن اور میری سملر ہو گئی ہوئی ہے. ہاں یس, گولیاں کھانی پڑتی ہیں ہمیں, بس ابھی عمر کے ایسے تقاضے ہیں, ٹینشنیں ہیں بہت زیادہ. اچھا خیر, ٹینشن یہ تھی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی طرف سے بڑے خراب تھے. یہ سوشل میڈیا بڑے خراب تھے یار. پاکستانی دانشور حضرات جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایران پاکستان سے غصے میں ہے, ایران نالاں ہے پاکستان پر, کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بکی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کہ اٹیک ہو رہے تھے. نہیں کھل کے بتائیں ذرا آپ. سر وہ ہمارا پروگرام میں بتاتے ہیں نا, پھر پروگرام کے وہ تو خیر ہم آگے ڈسکس کریں گے تو اس میں بتائیں گے. تو وہ بتا رہے تھے, تو وہ ایران کی طرف سے آج ان کے وزیر خارجہ نے اردو میں ٹویٹ کیا تاکہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے نا, انگریزی میں کرتے صابر شاکر کو بھی پتہ لگ جائے, صابر شاکر کو پتہ چلے, سب کو غریب نو ہاں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی ہمارا شکریہ ادا کیا اور بہت ساری باتیں کی ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پچھلے دنوں سوشل میڈیا ہی کی دنیا کے اندر ایک ایشو چل رہا تھا. ہمارے دوست ہیں, اینکر ہیں منصور علی خان صاحب, ان کی گاڑی کے بارے میں کچھ چکر ہے کہ وہ گاڑی کو تیز چلا رہے تھے, ان پر الزام ہے موٹر وے پر چھوٹ گئے, قانون کا انہوں نے احترام نہیں کیا, شاید وہ سگریٹ بھی لہرا رہے تھے. کہانی جس طرح کی بنی ہے اس کے بارے میں, اس کے اندر اسی طرح کی گفتگو, اس کو ڈسکس کریں گے. پھر تیسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس ناظرین رانا صاحب جو ہے نا, وہ آج سے کئی ہفتے پہلے ہمیں یہ اسٹوری بتا چکے ہیں. آج وہ پھر دوبارہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. وہ یہ خبر ہے, نہیں میں نہیں بنا ہوا, اسٹوری بنی ہوئی ہے. اسٹوری بنی ہوئی ہے. رانا صاحب تو بھی بنیں گے جب ہم عوام کو بتائیں گے کہ اصل خبر تو یہ ان کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی خبر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کیسے چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات کرائی جا سکے. اس کے علاوہ اور دو تین چیزیں بھی ہیں. ایک آئل ٹینکر بھی ہمارا گزر کے آ گیا ہے, کچھ ویبس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. رانا صاحب سے ڈسکس کریں گے. شروع لیکن کر لیں وہ ایران والی بات. جی وہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں سر, آپ نے کانٹیکسٹ بڑا اچھا دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے سر, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان ان کا ساتھ ہی دے رہا. اور سر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ بات آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس سے پہلے تو چلے جو کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ جھوٹ بول بیچ رہے تھے لوگ, اپنا مال بیچنے ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ہوتا لگا رہتا ہے, وہ کر رہے تھے. آپ یقین کریں گے کہ ایک نام نہاد بہت بڑے صحافی ہیں, بہت بڑے کیا ہیں وہ, ملٹی جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. ایک انٹرنیشنل ادارے میں تھوڑے دن کام کیا, تحریک انصاف سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں. خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہے. انہوں نے ان کی ٹویٹ کے نیچے آ کے بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں اسی قسم کی ہوئی ہیں. ان کو کسی نے کہا بھائی غور سے ٹویٹ پڑھ, اردو نہیں تجھے پڑھنی آتی. وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے, وہ نہیں مان رہے. نہیں, وہ کہہ رہے پاکستان کی حکومت زائنسٹ اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا ایسی کہانی ڈالی ہوئی انہوں نے. وہ نیچے لوگ بتا رہے بھائی جان علی صاحب اتنے جا کے پڑھو, علی کے ہم نام ہی ہے وہ ایسے, علی صاحب اتنے جا کے اردو لکھے پڑھو. پر نہیں, جب آپ کے وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ حسن صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے ٹویٹر کے اوپر اگر ایک ٹویٹ جو ہے وہ کسی دوسری ٹویٹ کے رپلائی میں ہو, اور اگر آپ وہ ٹویٹ اوپن کریں رپلائی والی, تو جو پہلا جو اوریجنل ٹویٹ ہوتی ہے, پیرنٹ ٹویٹ ہوتی ہے, وہ تو آٹومیٹکلی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ایسا تو ممکن ہے نہیں کہ ان کو پتہ نہ چلا ہو. کفل اللہ نے خود کہا کہ کفل نہیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے نا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اور نو پاکستان, عمران خان اور ویٹا ہے, جس طرح وہ اسد اور ویٹا ہے کے چکر میں وہ پہلا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. ان کا ہے کہ پاکستان اور نو پاکستان, عمران خان. اچھا سر, اب آج کل مسئلہ پتہ کیا ہے, جب آپ ملتے ہیں نا اہل یوتھ کے لوگوں سے, تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں, آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان بک چکا ہوا ہے, جھک چکا ہوا ہے, ہم گروی ہیں, ہم کسی لائق نہیں ہیں, کسی قابل نہیں ہیں ہم. تو ہم ان سے کہتے ہیں یار نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کیوں اتنے نیگیٹو ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ملے ہوئے ہیں ان کے آگے, وہ دیکھیں ایران نے کیا کمال کر دیا ہے, ہم کیوں نہیں. میں کہا ہم کیا کریں, انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے, وہ میزائل مار رہے ہیں, ہم پہ حملہ کریں گے, ہم بھی مار دیں گے. تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ نہیں ایران کھڑا ہے, اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا چاہیے. میں کی کرن پاکستان کی کرے, وہ میزائل چھاڑ رہے ہیں, ایسی نال چھڑیے کی کیا کرنا. سو وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ کو نہیں پتا, بکے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے ہیں, سب فارغ ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو فورن منسٹر ہیں راکچی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا شکریہ, گورنمنٹ کا شکریہ, عوام کا شکریہ. اور وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے. ہمیں عوام کو تو اتنا نہیں پتا نا پاکستان نے ابھی تک کیا کیا ہے, ہمیں تو خبریں نہیں آئی ہیں ابھی اندر کی. لیکن سر آپ کو یاد کریں جولائی میں جب ہم پوڈ کاسٹ کیا تھا, جب لنچ ہوا تھا آرمی چیف کا,
تو میں نے اس وقت آپ کو عرض کیا تھا کہ آرمی چیف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا ہے کہ وی کینٹ اسٹے آؤٹ آف ایران ایشو بیکاز ہمارا صوبہ لگتا ہے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم رجیم چینج کریں گے تو ہمارا جو فلو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے صوبے میں ہوگا، دہشت گرد اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہم رگڑے جائیں گے، سو وی کینٹ اسٹے آؤٹ. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اف وی کانٹ اسٹے آؤٹ چائنا کینٹ اسٹے آؤٹ، وہ اب ہو گیا ہوا ہے معاملہ. تو اب وہ ہم نے اسٹرانگ میسج، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ کیا. اب وہ ہم نے اپنا ٹینکر بھی ایک آئل کا وہاں سے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے آیا ہے، اور وہ اپنا وہ جو ہوتا ہے رسپونڈر جو ہوتا ہے وہ اون کر کے آیا ہے، یعنی اس کو انٹرنیشنلی وہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے ٹریفک میں. انٹرنیشنل خبر بنی ہے سر بیکاز وہ انٹرنیشنل مانیٹرز پہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ جی ٹینکر چل کے آ رہا ہے. اب اسے 18 کو پہنچنا ہے، وہ میرے خیال سے 22 فروری کو چلا تھا، اور چلا بھی اس پورٹ سے ہے جس پہ اٹیک ہوا ہے، وہ جو فجیرہ کی پورٹ ہے دبئی کی، وہاں سے چلا ہے، اور اس نے 18 کو اب وہ کراچی پہنچ جانا ہے. سو وہ اب ہم نے وہ بھی کروا لیا ہے، پر یہ نہیں ماننے کو تیار. اب وہ اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے، آئی ڈونٹ نو کیا حال ہے علی ان سب کا. مجھے بتاؤ مطلب اب وہ فوراً وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ کہیں گے کہ ٹیگ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اراغچی صاحب کو چاہیے کہ وہ سبھی کاظمی کو اور علی مصطفیٰ کو ٹیگ کریں اپنی اس طرح کی ٹویٹس میں، نیچے ریپلائز کریں لمبے لمبے، کیونکہ ہماری تو کسی بات پر ان کو اعتبار آ نہیں رہا. تو ایران کے یا خان صاحب سے کہہ کے ٹویٹ کروائیں کہ خان صاحب آپ ٹویٹ کر دیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں. ایجنٹ جے ٹویٹ کر دیں، اس کے نیچے تو یہ کسی کی نہیں مانیں گے. ایجنٹ جے ان کا وہ ہے سرخیل، تو وہ ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یار، بات سیدھی سی ہے. دو طرح کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو نا ایران سے جنگ کا بہت شوق ہے. ایران سے جنگ ہو جائے، ہم پڑ جائیں ایران کو. صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی سعودی عرب بڑا ناراض ہے، وہ کہہ رہے کہ ہماری مدد کو نہیں آنا تھا تو پھر ہمارے سے معاہدہ کیوں کیا تھا. لیکن وہ ان کو بتایا صابر شاکر صاحب کو بتایا، صابر شاکر کو بتایا. اس نے کہا کہ وہ بڑے وہ بہت کہہ رہے ہیں وہ سعودی عرب ناراض ہے. انہوں نے لکھا ہے سعودی عرب ناراض ہے. صابر شاکر کو بہرحال پتہ ہے کہ اس نے کہیں سے سنا ہے، اس کے پاس پکی خبر ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صابر شاکر کی سورس بڑے پکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انگلش میں کچھ لکھا ہو، اس کو پتہ نہ چلا ہو کیا ہے یہ، اس نے کہا غصے میں ہی ہے پھر، ورنہ مینوں انگلش انہوں بھی پتہ ہے کہ مینوں انگلش نہیں آتا. اچھا، ایک تو یہ طرح کی قوم ہے اور وہ بڑے تپے ہوئے ہیں. مطلب اس میں صابر شاکر تو خیر بدنیتی سے کر رہے ہیں، وہ کوئی نیک نیتی سے نہیں کر رہے، وہ کوئی سعودی عرب کی محبت میں یا پاکستان کی فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہے. وہ تو ایک گند پھیلانے کی نیت سے کرے نا. جو اصل میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یو اے ای کے اوپر جو ہے وہ کیوں انہوں نے حملہ کیا ہے، سعودی عرب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، پاکستان کے بجائے انہوں نے انڈیا کی شپس جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 شپس انہوں نے پہلے انڈیا کی جانے دی تھیں، تو انڈیا کی وہ شپس جانے دے رہے ہیں. تو ہم جو ہے وہ کیوں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. اور ہمیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا مفاد ہی ہے کہ بھائی ہم نے اس جنگ میں نہیں گھسنا، سب سے پہلی بات. دوسری طرح کے لوگ ہیں جو کہ راجہ ناصر عباس ٹائپ کے، اور ان سے اور عمران خان صاحب سے جو ہے وہ اپنے کشید کرنے والے اپنے تمام حقائق اور ان کی ویل بینگ، ان کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا، یا ان کا جیل سے باہر آنا اور ان کا دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا، وہ ان کا سب سے بڑی جو ہے وہ خواہش ہے. اس سے مقدم جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی طرف سے مل کے امریکہ سے لڑ پڑو اور اپنا جو ہے نا وہ آندر پڑوا لو. ٹھیک ہے نا، بڑی ہاتھ جو آپ کے وجہ کیا ہے، کیوں لڑے؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے. ہم نے بڑی مشکل سے، ہم نے کئی دہائیاں لگائی ہیں دنیا کو یہ سمجھانے میں کہ ہمارا ایک دشمن ہے، وہ ہے انڈیا. آپ کی اس سے بھلے دوستی ہو دشمنی ہو، ہماری اس سے دشمنی ہے. چائنا نے اگر انڈیا سے دوستی کرنی ہے تو بھی ہماری انڈیا سے دشمنی رہے گی. امریکہ نے اگر انڈیا سے دوستی کرنی ہے، ہم چاہے سیٹو سینٹو کے ممبر ہو، بغداد پیکٹ کے ممبر ہو، ہم جو ہے وہ افغانستان میں الائز ہوں، انڈیا سے ہماری دوستی نہیں ہوگی. سعودی عرب نے، یو اے ای نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے، ایران نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے، آپ کیے جاؤ. ہم نے انڈیا سے دوستی نہیں کرنی. ہم نے دنیا کو ایک بات بتائی ہے، اب ہم کیوں پرائی جنگ میں جا کے گھس جائیں گے؟ سب سے پہلی بات، وکاس نے بات کی بلوچستان کے حوالے سے، وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یار ہمارے بارڈر پر لا کے ہم نے اسرائیل کو بٹھانا ہے، جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچ اٹھ کھڑے ہوں، آذری اٹھ کھڑے ہوں، فارسی اٹھ کھڑے ہوں، انہوں نے پوری جو ہے وہ پارٹیاں بنا کے بتائی. انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے ایران پہ اٹیک. اچھا، پوری دنیا کے اندر کرد ہوں، سیپریٹسٹ، چاہے چائنا کے کوئی سیپریٹسٹ ہوں، کہیں کی دنیا کے اندر سیپریٹسٹ ہوں، سب نے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے.
یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہے. پوری دنیا میں ایک ہی بے شرم گروپ ہے, سیپریٹسٹ بھی بے شک ہو, جس نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, اور وہ ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ, بلوچ لبریشن آرمی. یہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. آپ دیکھ لیں ایران کے کردوں کو لیٹر لکھا ہے عراق کے کردوں نے کہ اس کام میں نہ پڑنا, یہ چھوڑ کے تمہیں چلے جائیں گے. ہمیں بھی مار پڑی ہے, شام میں بھی مار پڑی ہے, ترکی میں بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے, تمہیں بھی اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے. پیسوں پوسوں کے چکر میں نہ پڑنا, ان کو لڑنے دو, مرنے دو, جو کرتے ہیں. بلوچستان جو سستان والے ہیں وہ نہ صرف بلوچ ہیں جو کہ ان کا ایک مطلب نیشنل آئیڈینٹی والا معاملہ علیحدہ ہے, ساتھ وہ سنی ہونے کی وجہ سے شیعہ تہران کے اگینسٹ ہے. ویسے ہی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں, ہم نے ان کے ہاتھوں نہیں چلنا. یہ واحد نہیں, اچھلنے کی بات ہی نہیں ہے نا. اصل میں وہ ہیں ہی اسرائیل اور انڈیا کی پراکسی, وہ کچھ اور ہیں ہی نہیں اس کے علاوہ. دیٹ از what defines them. فتنۃ الہند کے ساتھ ساتھ سو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہود و حنود, آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو مفاد ہے نا وہ ہے ہی یہ کہ ہم نے نہیں پڑھنا اس میں, نہ سعودی عرب پر حملہ کرنا ہے. اللہ معافی دے, کبھی تصور بھی نہیں کر رہا, یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا پاکستان کے عوام کے. پاکستان جو ہے وہ ایران کی طرف سے مل کے کیا یو اے ای اور سعودی عرب کو مارنا شروع کر دیں. ہمارے پاکستانی شہری جو ہے وہ پوری ساری کے سارے ہمارے مطلب بیسیکلی ہم اپنے ہاتھوں سے وہ سارا جو کیا کہتے ہیں اکنامک ایمپائر ہے جو کہ ہم نے ٹو بی آنیسٹ اپنے ہاتھوں سے کھڑی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مزدور کا ایک خون پسینہ اس کے اندر جو ہے نا لگا ہوا ہے, وہ ملک کھڑے ہوئے ہیں ہماری وجہ سے, ہم نے کھڑا کی ہیں, چلا ہم رہے, نوکریاں ہم کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو ہمیں ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس سے ہماری معیشت چل رہی ہے. اور علی اس سے دیکھو کہ آپ کا بجٹ نہیں بنتا بھائی. جو لوگ جس طرح فار انسٹنس یو اے ای میں جتنے لوگ مرے ہیں ایرانی بومبنگ کے اندر, اس کے اندر زیادہ تر پاکستانی کا نمبر آتا ہے. ارامکو کے اندر جو مرا ہے وہ بھی پاکستانی تھا بیچارہ. اچھا, اب اس میں یہ بھی معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ اب دیکھیں سعودی عربیہ پہ اس طرح کے اٹیکس نہیں ہیں جس طرح کے باقی ہیں, اور ایک ہی ملک کے بارے میں ایران بار بار بیان دے رہا ہے کہ ہم سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کر رہے, ہم سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کر رہے, یہ ہمارے اٹیکس نہیں ہیں. وہ ہے نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں یہ کر رہے. اب جو دبئی والے ہیں نا, یا جو دبئی کے انٹرسٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ پاکستان کا جو پیکٹ ہے نا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, دبئی کے ساتھ نہیں ہے. دبئی نے نہیں کیا, ہمارے ساتھ کر لیتے, انہوں نے نہیں کیا. انڈیا کے ساتھ کرنے چلے گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے. وہ بھائی کر رہا ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ یو اے ای پہ روکے, ادھر روک کے دکھائے. بھائی ہم کیوں روک کے دکھائیں, تسی مامے لگتے ہو ساڈے. مطلب ٹھیک ہے ایک حد تک ہمارے انٹرسٹ ضرور ہیں, بٹ آپ نے ہمارے ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں کیا. آپ کر لیتے, قطریز کو بہت قریب تھے, کر لیتے, وہ پھر امریکہ کے پاس گئے. آپ کر لیتے ہمارے ساتھ, باقی ملک ہمارے ساتھ کرتے, بحرین کرتا. آج قطری جو سابق وزیر اعظم ہے اس نے کہانی ڈالی ہے کہ عرب جو ہے اپنی آج نہیں, وہ کافی دن پہلے انہوں نے کہا, بٹ پاکستان اور ترکی انہوں نے سیٹرڈے کو ٹویٹ کی تھی, بڑا لمبا انہوں نے مضمون لکھا ہے. اس دن صرف وہ مضمون نہیں آیا, اس کے علاوہ بیروت سے ایک بہت امپورٹنٹ میگزین ہے جو کہ جدلیہ کے نام سے, جدلیہ کا مطلب ہے ڈسکورس. وہ جو میگزین ہے اس کے اندر الہام فخرو ہیں جن کی بک ہے ایبراہیم اکارڈز. انہوں نے بہت امپورٹنٹ آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے یہاں بیسز بنی کیوں تھی, ان کی بیسز بنانے کی ریزن کیا تھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ارینجمنٹ تھا جس نیت سے بنایا گیا تھا, ریزن کچھ بھی تھی, مگر جس سوچ کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا کہ بھئی ہمیں پروٹیکشن چاہیے, وہ بہرحال فیل ہو گئی ہے. اینڈ therefore there is a new security architecture required in this region. سر وہ جو ملاقات ہوئی ہے نا آرمی چیف کی, وہ جو خاکی کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم کی, لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آج کے حالات کے لیے نہیں, وہ کل کے حالات کے لیے ہے. وہ سعودیز کو یہ علم ہے, they have the intelligence کہ امریکہ تو گئے ہو یہاں سے, انہوں نے پول آؤٹ کر لینا ہے آنے والے دنوں میں ایران والی وار سے, ون وے اور دی ادر. بٹ سعودیز کا کنسرن یہ ہے کہ جب یہ پول آؤٹ کر لیں گے تو چونکہ وہ فیل ہو گئے یہاں پر, تو اس ریجن کا جو تھانے دار ہے وہ تو ایران بن جائے گا. تو فیوچر کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا, دیکھیں ون وے اور دی ادر عرب اسٹیٹس کو پروٹیکشن چاہیے, وہ چاہے امریکہ دے, وہ رشیا دے, چائنا دے, پاکستان دے, ترکیہ دے, جو بھی دے, انہوں نے وہ لینی ہے پروٹیکشن. اور پاکستان اس میں بڑا پرائم کینڈیڈیٹ ہے,
اور جو فیوچر ہے مڈل ایسٹ کا اس میں پاکستان کا آپ رول بہت زیادہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہوا, اور وہ چیز سعودیز نے ڈسکس کی ہے پاکستان کے ساتھ, اینڈ ان ریٹرن پاکستان نے ان سے بڑا کچھ ریٹرن بھی لیا ہے, اور وہ آپ ہوتا دیکھیں گے اور بہت تیزی سے ہوتا دیکھیں گے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں بس, وہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات ہو نہیں رہی, لیکن میرا یہ, میں جیسے وقاص نے کہا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے, اس میں انٹیلیجنس سے زیادہ آپ کا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. فیل ہو گئے تو کامن سینس کی بات ہے, لیکن ایک اور کامن سینس کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کا اس الائنس کا حصہ ہونا جو ہے نا وہ بھی لازمی حصہ ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن فیکٹر پاکستان ہے, بالکل, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کا چین کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے, پاکستان کا بھی چین کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے, اور ایک بڑا ہیجمن, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, چاہے وہ اپنے منہ سے کہیں یا نہ کہیں, لیکن ایسے الائنس کے اندر ایک بڑا جو ملک ہوتا ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے, چاہے وہ وارسو پیکٹ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رشیا ہو, یا پھر نیٹو کا امریکہ ہو. ایک بڑا جو ہے نا وہ پرووائڈر ضرور ہوتا ہے کہ جس نے مشکل وقت میں سامنے آنا ہے, وہ چائنا ہے. تو چائنا ایران کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا, نمبر 1. دوسرا, آپ نیٹو کی اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں ایک اریٹنٹ فیکٹر ہے ہمیشہ سے, اور وہ ہے جرمنی. وہ اس کا فرانس کے ساتھ بھی نہیں بنتی, اس کی برطانیہ کے ساتھ بھی نہیں بنتی, لیکن امریکہ کے ساتھ بنتی ہے. سو ایران کو ایز اے جرمنی, جسٹ فار دس پیکٹ, دس الائنس, دس کولیشن ٹو ورک, یو ہیو ٹو ہیو ایران ان اٹ. But they are making that coalition against Iran. No, which coalition? That's not the point. No. جو Arab coalition بنائیں گے, نہیں سر, میں let me explain. So پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, جیسے کہ علی نے کہا, اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب پاکستان نے امریکہ کو جواب دیا تھا تب بھی امریکہ کو یہ پتا تھا کہ یہ جواب میں نہیں بولتی, میرا یار بولتا, تو ان کو پتا تھا کہ ایران اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس چیز کے, کہ رجیم چینج نہیں ہم ہونے دیں گے ایران میں. نہیں رانا صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے بالکل اگری کر رہا ہوں, بٹ علی از سیئنگ کہ جو فیوچر نیٹو عرب ممالک کا بنے گا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو بھی ایک سپیس وہ مثال دے رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف تو وہ بن رہا ہے یار, اس کو کیسے سیٹ ملے گی اس کے اندر؟ ایران کے خلاف نہیں بن رہا نا, پھر آپ کو ایک دوسرے کے سن لینا. آپ کو پہلی بات تو یہ کہ سب سے آپ کے خیال میں اس وقت مڈل ایسٹ میں تمام ممالک کو سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ ایران نہیں ہے, اسرائیل ہے. ایران کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ ایران کے اوپر جس نے بھی حملہ کیا, آپ تمہارا خیال ہے کہ ایران کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے بیٹھ کے وہاں پہ یہ بٹ ڈیڈ سعودی عربیہ اٹیک ایران, ڈیڈ سعودی عربیہ اور ٹرکی اور یو اے ای اور قطر اور بحرین اور کویت اٹیک ایران؟ نو, سو دیئرفور they facilitated that attack, even which کس کا اٹیک فیسیلیٹیٹ کیا, کس کا اٹیک فیسیلیٹیٹ, تو اگریسر کون ہے اصل؟ امریکہ. میں بھی تو امریکہ کے خلاف وہ ایک جو بنائیں گے یہ بھائی اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائیں گے, اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے. بھیا اگر حملہ ہوگا تو آپ کو بھیا خواب تو ہے ہی نہیں نا. پہلی بات تو آپ یہ دماغ سے نکالیں کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز رہ گئی ہے اب, اس کو اکیلے ایران نے ساروں کے ساتھ ملا کے آگے لگا دیا ہے. چلو ٹھیک ہے, موقع دیں. سر دیکھیں جو ریالٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں, اب فیوچر میں نئی ریالٹیز اسٹیبلش ہونی ہیں. ان ریالٹیز میں جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, ترکیہ کے ساتھ تو بہت ہی اچھے تعلقات ہیں, اور چائنا تو ہمارا بھائی ہے. اب پاکستان کی پلیسمنٹ اس طرح کی ہے کہ اگر کسی نے سکون سے رہنا ہے عرب اسٹیٹس میں تو اس کو پاکستان کے پاس آنا پڑے گا, تاکہ اس کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو سکے, اور ایک پیسفل کوہیجن جو ہے وہ اسٹیبلش کی جا سکے مائنس اسرائیل. بٹ جس طرح کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں قطر کے, انہوں نے بھی بات کیا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ ٹو ڈسکس کہ تو نے کیا کرنا ہے. سو اب جو ریالٹیز ہیں وہ چینج ہوگی, فیوچر آگے چل کے چینج ہوگا. یہ مڈل ایسٹ اس طرح کا نہیں رہے گا. اس میں اگر کسی نے کوئی اور پلان بنایا الگ سے, ایران ڈیسائڈز کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا, اب ہم چھوڑیں گے نہیں, تو پھر اور بات ہوگی, وہ تب دیکھیں گے. فی الحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آئیں اور اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں. یہ ایڈ ہے, اس کو چلائیں ٹی وی پر. اس سے تو میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں, اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ سی کہ آنے والے دنوں میں کیا اگلے ڈیکیڈ میں بھی یہ عرب کنٹریز جو نہیں, تو اگلا ڈیکیڈ کو اتنا پرانا اتنا دور کی بات نہیں ہے. پورے اگلے 10 سال بھی یہ نہیں ہونا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلا 10 سال چینج ہو کے کوئی اور چلا جائے. سر جی اگلے 10 سال کو اتنی دور کی بات تو نہیں ہے. ہاں تو نہیں ہونا نا. تو 2036 مثال ہے کہ اگر ہم 2036 میں, تب آپ کو اس کو لگتا ہے کہ تب ہو جائے گا؟ نہیں تب بھی نہیں ہوگا. نہیں, کیوں کسی دور میں کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی ٹائم نہیں دیکھا دنیا کی تاریخ میں کہ جب عرب ممالک اور ایران جو ہیں ان کا آپس میں کوئی مخاصمت نہیں تھی؟ کیا ہمیں کوئی ایسا دور یاد نہیں ہے؟ تو نہیں دیکھا. تو سر 79 کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 50 سال ہونے والے
वाले ना, तो 79 के असरात भी खत्म हुए। नंबर 1 also नहीं कच वैसी नहीं है, नहीं ये कच वैसी नहीं है। हसन आपको हसन आपके ख्याल में ये कच मैंने वैसी इशारा होगी? किया उस तरफ कि अगर ईरान ये डिसाइड करता है, ईरान कभी डिसाइड नहीं, आप जो कह रहे हैं, जो आप सही कह रहे हैं कि अगर ईरान कहता नहीं मैं ऐसी की तैसी, मैं थानेदार नहीं, इस सब खत्म होने के बाद आप बता रहे हैं ईरान विल बैक डाउन एंड से वो मैंने अपने गल्फ ममालिक के दोस्तों को हमला कर दिया और मेरे से गलती हो गई। आई थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी अगर वो करते हैं। नहीं पहले वाला पॉइंट, अच्छा आप अपनी जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहे नहीं मैं नहीं, I won't back down, पॉसिबिलिटी है, लेट्स सी। आप अपनी होस्ट की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अगले टॉपिक की तरफ मत जाए, अभी इसको कंप्लीट होने दें, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। बात ये है कि जिस उम्मीद पर आप ये बैठे हुए हैं कि अमेरिका हमेशा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा, अमेरिका अल्लाह मियां तो नहीं है ना। अमेरिका जो है वो बुरी तरह से, मैं बता रहा हूं, राणा साहब ने आपको बता दिया, लेट मी रिस्पॉन्ड, राणा साहब ने मुझे बता दिया, कर देंगे पाकिस्तान से। लेट मी रिस्पॉन्ड। अच्छा जी बताइए। पाकिस्तान और मुझे ना बीच में लाओ। हाँ, पाकिस्तान अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। पता चले मुझे रगड़ गया। हाँ, पाकिस्तान अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये मुझे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं उस वक्त तक आपको अगले टॉपिक की तरफ नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे बात नहीं बोलोगे। हाँ, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को तो रिप्लेस नहीं करना ना। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस अमेरिका। अमेरिका इज गोइंग टू रिप्लेस बाय अनदर पावर, ग्रेट पावर। वो ग्रेट पावर जो है वो ईरान को क्या प्रोवाइड कर रही है इस वक्त? दुनिया के अंदर इस वक्त ईरान का 81% जो ऑयल है वो कहाँ जाता है? वो जाता है चाइना जाता है। चाइना ईरान को क्या दे रहा है इस वक्त? टेक्नोलॉजी दे रहा होगा, कुछ मदद दे रहा होगा और कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स कैसे आ रहे हैं ईरान के पास? सैटेलाइट इमेजरी। वो कौन दे रहा है सैटेलाइट इमेजरी? वो दे रहा है चाइना। ईरान को इस वक्त सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो किन दो ममालिक की तरफ से है? रूस और चीन। पाकिस्तान को भी गिन लो यार। पाकिस्तान इतनी पावरफुल चीज नहीं है ना। नहीं, बट डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो है। along with someone. Pakistan, United Nations में Pakistan gives its support. I'm waiting for you to get to the point where Iran will come. Don't worry, I will get to the point if you don't interrupt me. No, you don't worry about that. सबसे पहले तो don't worry about that. I am going to get to the point and let the people make their opinion. तो पाकिस्तान ने रिप्लेस नहीं करना, अमेरिका को रिप्लेस करना है किसी ग्रेट पावर ने। वो जो ग्रेट पावर है वो ईरान को उसके और ईरान के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो इतने करीबी हैं दैट ईरान कैन नॉट फंक्शन विदाउट दोज ग्रेट पावर्स। सो व्हेन यू से कि ईरान इतनी बड़ी पावर बन जाएगा कि उसकी खौफ से कोई उसके साथ अलायंस नहीं करेगा, तो वो जिस वजह से पावर बन रहा है चीन और रूस, अगर वो उसको फोर्स करेंगे, और फोर्स करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यू हैव टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द रीजन। ये मैंने जैसे पहले कहा, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर अमेरिका इस खित्ते से निकलता है, ये बात सिर्फ यहां के लिए नहीं मैं कह रहा, ये बात मैं ईस्ट एशिया के लिए भी कह रहा हूं, फार ईस्ट के लिए भी कह रहा हूं। अमेरिका जिस जिस खित्ते में मौजूद है, चाहे वो ताइवान का क्राइसिस हो, चाहे वो कोरियाज का क्राइसिस हो, चाहे वो जापान और अमेरिका का चाइना का आपस में फटा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के साथ जो है वो पंगे कर रहा हो, चाहे वो इंडिया चाइना का क्राइसिस हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ईरान का क्राइसिस हो, ये तमाम क्राइसिस में the reason why these crises have aggravated to the point where they are actually fighting wars with each other is because of the presence of the Americans. And it's not just Israel. अगर इसराइल का मसला होता तो ताइवान में ना होता, इसराइल का मसला होता तो कोरिया में ना होता। It's the Americans. That is the great तागूत जो ईरानी कहते हैं। तो तागूत को जब एक दफा यहां से जाने के बाद अगर आपका एक नया सिक्योरिटी, एक नया डिप्लोमेटिक पैराडाइम है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर ये जो दो मेजर पावर्स हैं, उसके अंदर जो दो ग्रेट पावर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जंग नहीं करनी, हमने आपस में भी जंग नहीं करनी, हमने कैंप्स नहीं बनाने, हमने सबको ट्रेड के लिंक्स में एक दूसरे के साथ बांधना है, तो ईरान विल ला मुहाला हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस, विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट न्यू ग्लोबल ऑर्डर। हाँ, एक चीज सिर्फ हो सकती है और वो है एक ग्रेट पावर सिंड्रोम, एक सिविलाइजेशनल पावर का अपना एक तसव्वुर जो उनके दिमाग में है, वो अगर होगा, वो अगर रहेगा, तो उसके लिए एक और चाबी है, और वो चाबी ये है कि ठीक है, फिर आइंदा से आपको ये कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, हमारे पास सब अरबों का तेल आ गया है, अमेरिका यहाँ से चला गया है, हमारे पास ताइवान वापस आ गया, हमारे पास बहुत सारा फोर्सेस मौजूद हैं जो कि हम किसी भी वक्त कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली जिनके पास चाबी है
وہ ایران کو بھی لے آئیں گے, وہ سعودی عرب کو بھی لے آئیں گے. آخر کوئی وجہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار اور متقی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور یوں ملا دیتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے کہ وہ MBS اور راکچی کا یا پزشکیان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور یوں کر کے ملا دیتے ہیں؟ لو جی اتفاق ہو گیا. اچھا جی, اب ہم ناظرین کے ٹاپک پر چلنا چاہتے ہیں. میں علی نے کچھ تقریباً 5-7 منٹ کی تقریر کی, اس کا 3-4 الفاظ میں جواب دے دوں گا. علی نے وہ حالات کیے ہیں کہ جب ویتنام کی وار ہو رہی تھی تو امریکہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, گانے لکھے جا رہے تھے, انقلاب آ رہا ہے, باب ڈیلن نے لکھ دیا تھا کہ ٹائمز دے آر دا چینجنگ, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, نیو ورلڈ آرڈر ہو جائے گا. اور وہ آج 50-60 سال کے بعد 70 سال کے بعد ہم وہی بیٹھے ہیں, امریکہ پھر بھی تھانے دار ہے. another 20 years بھی یہ یہاں کا جو یہ سب یہ مسئلہ ہے, یہ گلف ریجن کا, عرب کنٹریز کا ایران کے ساتھ نہیں ختم ہوتا نظر آ رہا, نہ ہونا ہے. مطلب if I had like $1 million to bet on it, I would bet on it and put my money where my mouth is. If I had the money. Production اس وقت امریکہ کے پاس دنیا میں نہیں ہے. It is not the largest producer of goods. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. علی is now trying to and it is also not the largest producer of arms anymore. The thing is, because اس کی جو 3 پاورز ہیں, ایک تھا یہ کہ وہ پروڈکشن آف گڈس, دوسری تھی پروڈکشن آف آرمز, اور تیسری تھی ڈالر. اگر تینوں ہیجمنیز کے اندر وہ ہیجمنیز نہیں رہی تو پھر امریکہ کی وہ جو 50 سال پہلے پوزیشن تھی وہ نہیں رہے گی. سٹی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. This is what happens جب آپ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ ملٹیپل سیناریوز اور دنیا کی جو ہے نا وہ اب یہ بھی میرا ایک مسئلہ ہے کہ جو زیادہ پڑھ لکھ بات نہیں کر رہے تھے ہم, آپ کہہ رہے تھے کہ ادھر کیوں نہیں جا رہے, یہ بھی جا رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے, اچھا اللہ کرے جی. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ زیادہ پڑھا لکھنا اچھی بات ہے, بہت ویری گڈ. اچھا وہ بندے کو پازیٹیو رہنا چاہیے زندگی کے بارے میں. آئی ایم ہیپی ود یور پازیٹیوٹی. اچھا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں جی. وہ ہمارے دوست ہیں, سینئر اینکر ہیں, منصور علی خان صاحب, ان کے بارے میں وہ خبر آئی تھی. پہلے تو وہ ایک ویلاگ ہوا تھا اور انہیں اسد صاحب نے ویلاگ کیا, تو اسد صاحب نے آج ڈان اخبار میں خبر بھی چھاپ دی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے اتھارٹیز ہیں وہ باقاعدہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ 166 کلومیٹر پر آور پہ کیسے جو ہے خان صاحب ان کی گاڑی جا رہی تھی اور ان کو کیسے نہیں روکا گیا, ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ منصور علی خان صاحب نے محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں, جن کے انڈر یہ سارا کچھ آتا ہے, ان موٹر ویز وغیرہ جو ہیں, ان کو بھی بات کی اور ان سے بھی غصے کا اظہار کیا کہ دیکھیں میری جو ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. رانا صاحب کی جو ہے, ویسے تو منصور صاحب نے اس کے اوپر کافی کلیریفیکیشن دوستوں کو اپنے اور اس طرح پہلے دے بھی دی ہے. میرے خیال انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا شاید اپنی کلیریفیکیشن پہلے انہوں نے کیا آج. لیکن جب یہ خبر چھپی ہے تو رانا صاحب کی, پھر منصور صاحب سے, منصور علی خان صاحب سے بات ہوئی ہے اس سٹوری کے بارے میں. تو رانا صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ذرا بہتر انداز میں سمجھا سکیں کہ ساری سٹوری. سب سے پہلے میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی, میں نے کہا منصور بھائی آپ نے محسن نقوی صاحب کو اپروچ کیا ہے, کیونکہ مجھے وہ سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ بات وہی لگی تھی کہ منصور علی خان کالڈ محسن نقوی ٹو سے کہ مجھے میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اور پھر اس میں لکھا ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے ایک فون کال گئی IG موٹر ویز کو, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ والا معاملہ. تو اب وہ جب میں نے ان سے پوچھا تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ بھیا میں نے کوئی کال نہیں کی محسن نقوی کو, میری کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے ان کو یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کی IG موٹر ویز سے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا میری IG موٹر ویز سے بالکل بھی بات نہیں ہوئی اس ٹاپک کے اوپر. میں نے کہا آپ کے, انہوں نے لکھا ہے وہاں پر کہ آپ کے پاس نمبر پلیٹ نہیں تھی. انہوں نے کہا یار مجھے ایک دن پہلے نمبر پلیٹ ملی تھی اور وہ ہی نمبر پلیٹ میں نے لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ کیا اپلائیڈ 4 لکھا ہوا تھا, اپلائیڈ 4 کی نمبر پلیٹ تھی. انہوں نے کہا نہیں, جو نمبر تھا وہی لگایا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ تو ایکسائز والے ویسے ہی نہیں نمبر پلیٹس دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی خود ہی جا کے بنوا لو. وہ کہہ رہے خود ہی جا کے بنوا لو. تو میں نے کہا یہ کیا ایشو ہے پھر اس میں, اور یہ کیوں ایشو اٹھایا گیا. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ میری محسن نقوی سے بات نہیں ہوئی, یعنی وہ جو اسد ملک صاحب ہیں, لیکن انہوں نے وہ سٹوری میں نہیں لکھا. اور سر پھر یہ بھی بات میں نے منصور سے کی کہ منصور واز سیئنگ کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, قانون کی خلاف ورزی کیا ہے, تو آئی ایم ریڈی ٹو پے فار اٹ. تو لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو پہلے اپنے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ان آفیسرس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر میں کیوں محسن نقوی کو فون کر کے کہوں گا کہ بھیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. اور پھر میں نے کہا جی یہ ایشو فائن کا نہیں ہے, یہ آپ پہ FIR ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اگر قانون کے مطابق FIR بنتی ہے تو میرے پہ FIR دیں, پھر آئی ایم ریڈی فار اینی تھنگ. سو یہ منصور کی پوزیشن ہے. اگر میں تھوڑا سا آپ سے کلیریفیکیشن صاحب چاہتا ہوں کہ جو آج اسد صاحب نے خبر جو لکھی ہے اس کے اندر میں نے جو سمجھا ہے وہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دکھا رہے ہیں یا مطلب اس کی اسٹوری از اباؤٹ دس کہ شاید ادارے نے منصور کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ وہ 166 پہ جا رہا تھا. اور مطلب جس طریقے سے انہوں نے پکے ہو کے کہا 166 شاید کوئی فزیکل ایویڈنس یا اس کی کوئی بات بھی ہوگی, تو ادارے کے اندر اس بات پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں جانے دیا. جی یہی انکوائری. جبکہ اسی خبر کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ منصور نے
منسٹر صاحب کو شکایت یہ لگائی کہ یہ اندر سے لیک کر کے خبریں تو میری جو ہے صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ منصور نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا کہ ان کی کوئی موشن کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی آئی جی سے بات نہیں. دو سیناریوز ہیں نا, یا تو منصور نے انٹیریئر منسٹر کو کہا یا آئی جی صاحب کو کہا اور اس بنیاد پہ کوئی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ ہائپ اتنی بن گئی, آئی ہیو ٹاک ٹو سم آفیسرز ان موٹر وے پولیس, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منصور کو وہ وی لاگ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا. جب منصور نے وہ وی لاگ کیا تو اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ دے لیٹ ہم گو. اسد صاحب کے کہنے کے مطابق بات اسٹیبلش نہیں ہوتی تھی کہ somebody let them go, یہ ایک بات تھی, ٹھیک ہے. جب منصور نے کہا کہ میں ان کو 5,000 دے رہا تھا کہ بھائی اب چلان کر لو لے لو میرے سے, لیکن انہوں نے نہیں لیا, تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے لینینسی دکھائی. اب موٹر وے کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ کسی کا باپ بھی آ جائے, کوئی منسٹر بھی آ جائے, اس کو وہ چلان کرتے ہی کرتے ہیں. اب اس کے بعد ان کا یہ امپریشن قائم ہو گیا کہ نہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں, اور انہوں نے منصور علی خان کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر اس سٹوری میں وہ اسد ملک صاحب نے دوبارہ لکھ دیا ہے کہ جو بعد میں انسپیکٹر صاحب آئے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ایون دو انہوں نے سٹوریز میں ان کے نام لکھے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون. تو انہوں نے کہا کہ جو بعد میں انسپیکٹر صاحب آئے انہوں نے پہچانا منصور علی خان کو اور پھر ان کو کہا کہ تسی جاؤ. سو یہ بات جو ہے نا وہ اب یہاں چلی گئی. اب یہ ایک سیناریو یہ ہے کہ ہائپ اتنی بنی کہ آئی جی نے خود نوٹس لیتے ہوئے انویسٹیگیشن کی ہے. اگر یہ سیناریو ہے تو اس میں تو یہ پاسبل ہے کہ اب وہ 5,000 کا فائن بھی کریں اور منصور کے خلاف وہ ایف آئی آر بھی دے دیں, جو کہ میں نے ان سے پوچھا بیکاز ایز اے جرنلسٹ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان سے سوال تو کرنے ہیں نا. اب ایک وہ چیز سامنے پہلے بھی میں نے کیے تھے اور اپنے سورسز سے بھی کنفرم کیا. میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی ہیو ٹاک ٹو این آفیسر جس نے کلر کا ہار پہ ان کا چلان کیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس تو وہ اتنے پیارے طریقے سے ملے, انہوں نے مجھے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا, انہوں نے معذرت کی, ایک سمپل انہوں نے بات کی کہ یار میں نا ریسٹ ایریا پہنچنا چاہتا تھا, تھوڑی سی کوئی ایمرجنسی ہے. میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا ایمرجنسی تھی, لیکن انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا جی یہ میرا یہ لیں, کتنے کا یہ لیں, پکڑیں پیسے. انہوں نے چلان کرایا. کہتا وہ اتنے خوش مزاج تھے, انہوں نے نہ اپنا تعارف کرایا کہ جی میں منصور علی خان ہوں یہ وہ. سو مجھے اس بات پہ بھی یقین ہوا کہ یار اگر منصور نے مطلب پہلے یہ کیا ہے تو اب وہ اتنا کیوں ہوا. بہرحال یہ سچویشن ہے. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا صرف ایک ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ موٹر وے کسی کو بھی نہیں چھوڑتی, ایسا ہو جاتا ہے. آپ ریکویسٹ وغیرہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مطلب وہ اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ منسٹروں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ, وہ انفلوئنس کی وجہ سے. میں انفلوئنس کی بات نہیں کر رہا, مجھے نہیں بات ہے منت اللہ صحیح ہو گیا یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ چلو کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. ایسا ہوا ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میرے خیال میں منصور کا یہ جو, میں اسد ملک کو نہیں غلط کہہ رہا, اسد ملک جو ہے وہ ایک سٹوری کر رہا ہے, اس کے پاس آ گئی ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کو بخشنے کا یا کسی اس وجہ سے کہ بھئی ہمارا ایک پیٹی بند بھائی ہے تو پھر ٹھیک ہے. مگر منصور کا یہ جو شکوہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ بھئی جسٹ بیکاز یہ میں ایک صحافی ہوں اور انہوں نے مجھے خود سے جو ہے وہ ابلائج کر دیا ہے, اپنے شوق سے ابلائج کر دیا ہے, اب یہ میرے خلاف خبریں لگوا رہے ہیں اور یہ میری ریپوٹیشن کو برباد کر رہے ہیں. سو دس از ویری اسٹرینج ٹو می. بھائی اگر ایک افسر نے یہ فیصلہ کیا ہے, نیچے والے کو کیا تکلیف ہوئی یا کیمرہ کے اوپر جس کو بھی آیا, کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی لیکیج ہے نا, اس نے جو ہے وہ پکڑ کے اور اس نے بھیج دیا کسی صحافی کو کہ یار مجھے خبر. میرا اس میں جو صرف پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک کیمپین ہے منصور کے خلاف جس کا کوئی اور سر پیر ہے نہیں, اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے, ایف آئی آر کا کوئی پھر پیٹرن بھی ہوگا, یہ کوئی ایف آئی آر ایسی تو ہے نہیں کہ پھر کوئی کل کو ویزا نہیں دے گا. یہ چھوٹی سی ایف آئی آر ہے, اس کے اوپر وہ آپ کہتے ہو اچھا جی ایکشن لے لیں, تو پھر ہو جائے گا. تمہارا بھی کوئی خیال ہے نا کہ مطلب میرا خیال ہے this was a non issue. اتنے بڑا کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا اب اگلا ایک جو ہے وہ بہت اہم ایشو تھا, وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, خان صاحب کی ملاقاتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اب تو جمائمہ خان صاحبہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں, اہلیہ نمبر 1 بیسیکلی نا, اب 3 سابقہ اہلیہ ہو گئی ہوئی ہیں, تو کلیریفیکیشن ذرا مشکل ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا آج ہی کی ٹویٹ ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں انہوں نے 60 دن ہو گئے ہیں اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ایمبیسی میں, تو ان کو ویزا نہیں مل رہا, حالانکہ ایمبیسی کہتی ہے کہ 7 سے 10 دن میں ویزا مل جائے گا. اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ یہ مطلب انہوں نے وعدہ کیا تھا, یلدا حکیم صاحبہ کو بھی وہ درمیان میں کھینچ کے لے آئی ہیں, وہ مشرف زیدی صاحب کو دلائی ہیں نا, وہ اپنے جو اپنے سائڈ مہدی حسن کو بھی انہوں نے لگایا, خواجہ آصف نے مہدی حسن کو کہا تھا اور مشرف زیدی نے یلدا کو کہا, ساتھ لے کے چل رہی ہیں. ہاں ساتھ کو لے کے چل رہی, ان کو بھی ڈال دیا کہ ان سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ نہیں پورا کیا. اور ساتھ ہی نا اس ٹویٹ کی اگلی ٹویٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستانی برٹش پاکستانیز ہے
وہ میری ٹویٹ کو پاکستان میں زیادہ پہنچائیں, کیونکہ پاکستان حکومت اور ایلون مسک کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی ٹویٹر کو دوبارہ کھولنے کے لیے پاکستان کے اندر, اور اس ڈیل کے تحت میرے اکاؤنٹ کو شیڈو بین کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہے پاکستان میں میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹس دیکھ نہیں سکتے, ایون دو گروک آٹومیٹکلی نیچے آیا کیونکہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا ایلون مسک کو, اور اس نے کہا کہ گروک کو بھی ٹیگ کیا ہوا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر کوئی شیڈو بین نہیں ہے, اور پاکستان گورنمنٹ اور ایکس کے درمیان کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی جس کے تحت کھولا گیا. اور گروک بیچ میں نہ بھی آتا تو حسن آپ جمائمہ کے کوئی بہت آرنٹ فالوور تو نہیں ہے, نہ ہی میں ہوں, ہم نے انڈیپینڈنٹلی کسی نے ہمیں بھیجی بھی نہیں, میں تو ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہو میرے پاس کوئی 48 گھنٹے بعد آئی ہو. پاکستان میں نہیں رہتے, 14 منٹ ہوئے تھے ابھی, آپ بھی پاکستان میں 14 منٹ ہوئے تھے جس وقت میں نے ٹویٹ دیکھی ہے, 14 منٹ ہوئے تھے. حسن میرے سے بھی پہلے دیکھ چکا, آپ دونوں انگلینڈ میں. ایڈٹس بھی دیکھے ہیں کہ 2 ایڈٹس ہو گئے اس کے, میں نے حسن نے کہا کہ کوئی ایڈٹ ہے اس کو چیک کرو, میں نے پھر وہ پورا ایڈٹ بھی پڑھا ہے کہ کوئی ایڈٹ پہ کوئی ایسی ذہنی اور دلی طور پہ آپ انگلینڈ میں, مبارک ہو آپ. اچھا, تو اب وہ جو ہے وہ ان کے وہ اتنا شو ڈال رہی ہے وہاں بیٹھی ہوئی کہ ہمارے بچوں کو نہیں. اچھا, مجھے ایک بات تو مطلب آئی فیل فار دی کڈس کہ ان کو اپنے باپ سے ملنا چاہیے, کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال بار بار ہے فار اے پرسن جن کے والد صاحب اتنے پاکستانی ہیں کہ پاکستان اور عمران خان دوست مطلب ایک ہی چیز کے 2 نام لگتے ہیں, کون بچائے گا پاکستان. ہاں, اور وہ فار سم ون لائک دیٹ, اور جن کے بچے جو ہیں وہ مطلب پاکستانی باپ کے ہیں, پیدا بھی پاکستان میں ہوئے تھے, they have no ties to this country. نہ ان کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی نائکاپ ٹائپ کی چیز ہے. جو ڈیول نیشنل سارے رکھتے ہیں, مطلب میرے بڑے بھائی ڈیول نیشنل ہے, اس کے سارے خاندان کے پاس ہیں, جو دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہوں گے جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ وہ ہے کوئی, انہوں نے رکھا وہ بیوقوفوں کی طرح ویزے اپلائی نہیں کرتے پھرتے اپنے ملک جانے کے لیے. تو ایک تو میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے. دوسرا میں ایک بات کیا بتانا چاہتا ہوں, اتنا ڈیلے کا شو ڈالی کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کوئی برطانوی شہری ہے وہ پاکستان کی ایمبیسی میں اپلائی کرتا ہے, اور پاکستان کی ثوابدید ہے کہ وہ مہینے میں دے, 6 مہینے میں دے, سال میں دے, نہ دے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, پچھلے سال میرا اپنا جو یونیورسٹی کا دوست تھا وہ برٹش آدمی ہے, وہ صحافی بھی ہے بیچارہ, تو اس کو پاکستان لانے کے لیے مجھے کو 45 دن 50 دن لگ گئے تھے, جبکہ میں پرسنل گارنٹیئر تھا. مجھ سے ٹو اینڈ فرو کی گئی بہت زیادہ, اور برٹش تھا جی, وہ برٹش نیشنل تھا, اور ٹو اینڈ فرو میرے ساتھ بہت زیادہ کی گئی جس ایمبیسی میں اس کی اپلیکیشن گئی تھی. یہ تو یار ایجنٹ بلا رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نہیں. ہاں نا, میں بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں. پھر وہ جو آفیسر ہیں انہوں نے فائنلی مجھے یہ بات کہی کہ دیکھیں اس کے تمام جو حرکتیں ہوں گی نا, حرکات و سکنات حسن صاحب, اس کے آپ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ہی از اے جرنلسٹ, اور وہ پاکستان میں آ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر مطلب اس سے پہلے جرنلسٹ پاکستان میں آ کے غلط حرکتیں کر رہے تھے برٹش, تو اس نے اس لیے کہا. تو سوال یہ کہ نارمل طریقہ کار انتظار کریں. پھر یلڈا صاحبہ بھی آ گئی ہیں, ان کی جمائمہ کی اسی ٹویٹ کے نیچے یلڈا نے بھی آگے 1 منٹ کے اندر گواہی دی کہ ہاں مجھے کہا تھا, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, آہو نہیں آہو. اچھا, میرا ایک, میں اس میں ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, وہ امریکہ میں ہوتا ہے, پاکستانی ہے, تو وہ امریکہ چلا گیا سے کچھ سال پہلے. تو کچھ عرصے کے بعد اس کو وہ پھر برٹش امریکن پاسپورٹ مل گیا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, گرین کارڈ, اور پھر اس کے بعد وہ ایونچولی جو ہے وہ امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہو گیا, نیشنل ہو گیا. تو امریکن نیشنل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس نے ایک پاسپورٹ اس کا امریکہ کا بن گیا. پاکستان کی اس نے ٹکٹ کرائی ہوئی تھی, پاکستان وہ آیا, وہ کام کرتا ہے کہیں اندر ڈیپ انٹو امریکہ, ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ پہ نہیں کام کرتا. تو وہ چلا گیا, وہاں پر گیا تو اس نے کہا کہ یار امریکن پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا چاہیے اس دفعہ. ایئرپورٹ پہنچا, جا کے انہوں نے کہا کہ جی کتنے, نے کہا پاکستان. اس نے کہا ٹکٹ دیں, ٹکٹ دکھایا, اس نے کہا پاسپورٹ دکھائیں, اس نے امریکہ کا پاسپورٹ دکھایا. اس نے کہا اس پہ تو ویزا نہیں ہے. اس نے کہا ویزا کیا مطلب, میں پاکستانی ہوں. اس نے کہا تو پھر پاکستانی پاسپورٹ دو. اس نے کہا وہ تو میں نہیں لایا. اس نے کہا جاؤ پھر گھر. اس نے کہا گھر تو 12 گھنٹے دور ہے. اس نے کہا تو پھر 3 دن دوبارہ ٹکٹ لینا, پورا ٹکٹ ضائع آیا. اوور ایفیشنسی نا, اے جمائمہ صاحبہ والی اوور ایفیشنسی ہے. اس وقت میں بنوا کے رکھتے پی او سی کارڈ پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں سی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ ایکچوئل فیکٹ ہے. میری جو بھتیجی ہے چھوٹی, میرا خیال ہے میری شادی تھی یا چھوٹے بھائی کی شادی تھی, اس کے لیے بڑے بھائی نے آنا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے بھی آخری وقت پہ دیکھا کہ ان کے پی او سی جو ہے وہ ایک بیٹی کا ایکسپائر ہو گیا ہوا تھا. تو پھر اس میں نے منتیں ترلے کر کے پتہ نہیں کیسے کر کے وہاں پہ ایمبیسی کے باہر بیٹھا رہا جا گیا پاکستان ہائی کمیشن کے افسروں کو منت ترلا کی کوئی رشوت دی ہوگی, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دی ہوگی یا نہیں. تو جے کے اس نے ویزا لگوایا. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی واحد کیس ہے جس میں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو نہیں. لیکن سر دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بچوں کو فوراً ودن 24 آورس 18 گھنٹے میں ان کو ویزے لگنے چاہیے. ان کو اجازت ہونی چاہیے وہ پاکستان آئیں, وہ ڈیالہ پہنچیں اور وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں. ودن 1 ویک ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی پھپھو ان کو ملنے نہیں دے رہی, اور وہ ریالٹی جو ہے ان پہ وہ کیا ہوتا ہے آشکار ہونی چاہیے.
اور ان کو پتہ چلے کہ ان کی پھپھو ان کے بھائی کے ساتھ کر کیا رہی ہیں, اور جب ان کے بابا کے ساتھ سوری, تو وہ جب وہ ملیں گے اور ملنے کی کوشش کریں گے, اور جب ان کو نہیں ملنے دیا جائے گا, اور جب وہ ادھر ادھر سے سو لیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, تو وہ ان کو پتا چلے گا کہ ساڈی تے پھوپھو ہی نہیں سانو ملن دے رہی. سر وہ بیٹھ کے ہے ایسا معاملہ, پھوپھیاں جو ہے وہ اپنی نندوں کے اپنی بھاوج کے خلاف سازشیں کر رہی ہوتی ہیں, یہ ایسی بہنیں بھائی کے خلاف ہی سازش کر رہی ہیں. بھاوج کے خلاف بھی کر رہی ہیں نا, نہیں بھائی نے شروع کیا نا, بھاوج کے خلاف بھی آج جو بات آئی ہے وہ یہ ہے, یہ جو ایئر وائی کی سٹوری, وہ خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی بند کراؤ, ان کی ملاقاتیں بھی بند کرائی. خان صاحب کو پٹیاں پڑھا رہی ہیں. وہ معاملہ یہ ہے کہ بھائی جو ہے اس نے شروع کیا نا, اس نے کہا کہ آپ میری اسپوکس پرسن نہیں ہے, تمہیں میں نے منع کیا تھا. اور وہ جس طرح بات کرتا ہے نا عمران خان, وہ بہت سخت بات کرتا ہے. میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا, تم نے بات نہیں کرنی, تم کیوں بات کر رہی ہو باہر جا کر, تمہارا کیا کام ہے. وہ اگر کہتا ہے نا علی امین گنڈاپور کو کہ اس کو بلاک کر دو, علی امین گنڈاپور جھوٹ نہیں بول رہا, ہی از ناٹ کڈنگ, وہ واقعی اس کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کر دو, تمہیں کال کرتی ہے تو ہو از شی ٹو کال یو, اور وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس کے دماغ میں ہی ڈزنٹ وانٹ ہز سسٹرز ٹو بی اینی ویئر نیئر دا پارٹی. لیکن اب موقع ہے, ماحول ہے, مناسبت ہے, آپ کے پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو وہ بندے کا دل تو کر آتا ہے. سو اب وہ سچویشن بنی ہوئی ہے. بہرحال ان کے بچوں کو اجازت ہونی چاہیے, وہ ضرور پاکستان آئیں, جو انہوں نے بھی آ کے پٹنا ہے وہ پٹ لیں, اور جو انہوں نے بات کرنی ہے ان کا حق ہے, وہ جا کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملیں اپنے والد سے, فون پہ بات ہو سکتی ہے اگر اجازت ہے جیل مینول میں, اور دی ہوئی ہے, اور بات بھی کروائی ہے, وہ کوئی ہوئی تھی 20-25 منٹ, تو ضرور بات کریں. پہلے تو کرتے نہیں تھے, اب کر لیں. پہلے تو ملتے نہیں تھے, اب مل لیں. پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی مل لیں اپنے باپ کو. وہ بیچارے کی پتہ نہیں کتنی عمر رہ گئی ہے, بعد میں یہ بھی بات رہ جائے گی اس کے اوپر, میں نے یہ بھی کہا اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. کہا ہے جو میں نے اینڈ میں بالکل ٹویٹ کے اینڈ میں کہ اب جب کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو چکی ہے. لیکن بیوی کو بھی ملنا چاہیے, بیوی کو بھی ملنا چاہیے. وہ ایک دبئی میں صاحب تھے, انگلینڈ سے تھے, وہ انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ میں آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ میٹ مائی ایکس وائف. تو یہ وقت کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جہاں پر کہ ایکس وائف اہم ہو جاتی ہے, یاد آ جاتی ہے, تو ایکس ہسبینڈ کی بھی یاد آ گئی ہے. تو جمائمہ کو بھی آنا چاہیے, وہ آ کے ملیں اپنے خاوند کو, ان کے ساتھ بیٹھیں, جو بھی معاملات ہیں وہ کریں. میں کہتا ہوں پورے ٹبر کو دیں, بلکہ شرط رکھیں کہ بیٹوں نے اگر آنا ہے تو ساتھ ماں بھی آئے, تاکہ پتہ چلے بشرا بی بی پھر کیا کرتی ہے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بھی, عمران کے ساتھ بھی, اور جمائمہ کے ساتھ بھی. چلیے پھر بتاؤ یار, یہ رانا صاحب کی خبر تو دیکھو کتنی صحیح پکی ثابت ہوئی. رانا صاحب بڑی دیر پہلے بتا دیا تھا کہ اصل میں علیمہ خان یہ چاہتی نہیں ہے کہ خان صاحب کی کسی سے ملاقاتیں ہوں. یہ تھا کہ علیمہ خان سب سے بڑی گیم کھیل رہی ہیں, اور علیمہ خان یہ جو ملاقاتیں بند ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے, شی ڈز ناٹ وانٹ کہ مذاکرات ہوں, ملاقاتیں کھلیں, اس میں کوئی بہتری آئے. یہ جو اس ٹائم اسٹیٹس کو چل رہا ہے اس میں یہ جس طرح چل رہی ہیں چیزیں, یہ اسی طرح ہی چلتی جائیں. انہوں نے جس طرح اپنا ماحول بنایا ہے پارٹی میں, ناؤ سلمان اکرم راجہ از آل ان آل اینڈ ہی رپورٹس ٹو علیمہ خان, اور ملاقاتیں اب بند ہیں. عمران خان کینوٹ سے اور کینوٹ ٹیل اینی ون کہ علیمہ خان کو الگ کرو. علیمہ خان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کوئی بیان جاری نہیں کرے گی, وہ میرے بہاف پہ نہیں بولے گی. دیٹ آلسو کینوٹ ہیپن رائٹ ناؤ. ہاں تو صحیح ہے نا, مجھے کر لے تعریف کر لے رانا صاحب کی, کچھ نہیں ہوتا. رانا صاحب کی تعریف ہے, رانا صاحب کی تعریف ہی تعریف ہے. رانا صاحب نے سب سے پہلے خبر دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اے آر وائی نے آج اس کو کنفرم کیا ہے کہ بھائی یہ بات ایسے ہی ہے, اور انہوں نے اے آر وائی بھی پیچھے دیکھا, رانا بازی لے گئے. تو وہ تو ہے. اور خبر بعض خبریں ہوتی ہیں حسن جو کہ درست ثابت ہونے پر آپ کو خوشی نہیں ہوتی, تو رانا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی بہن کے بھائی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں غلط ہوتا. اصل میں رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ اصل میں وہ بھاوج کے خلاف سازش ہے, جو اللہ کی سوچ بھائی کے خلاف رہی ہے, لیکن اصل میں وہ وہاں کا انفلوئنس روکنا جا رہا ہے. نہ آپ کو اگر امید لگی ہوئی ہو کہ میں اگر یہ اندر لگا جاتا ہے تو میں انہیرٹ کر جاؤں گی سارا کچھ, وہ کر جائے گی. اس کے پاس پورا سوشل میڈیا ہے, آلریڈی کیا ہوا ہے یار, سیکرٹری جنرل اس کا, اس نے پورا سوشل میڈیا. پی ٹی آئی اصل میں کیا ہے, وہ ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر, وہ اس کے ہاتھ میں ہے, تو وہ تو ٹیک اوور ہے اس کا. جس کو چاہتی ہے ذلیل کروا دیتی ہے, جس کو چاہتی ہے اوپر اٹھا لیتی ہے. آپ تو اٹس ناٹ اباؤٹ بشرا بی بی, اٹ از اباؤٹ عمران. سلمان اکرم راجہ دیکھیں اس نے کیا کیا آج تک, وہ لاہور میں پھرتا رہا گاڑی میں, اس نے اس طرح کی کرٹیسزم نہیں اس کو دیکھا اس نے. وہ آج بھی سیکرٹری جنرل ہے, کس نے کیا بگاڑ لیا اس کا, بیکاز علیمہ لاہور کے صدر تھے مرحوم, اللہ رکھے انہیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, پی ایم ایل این کے ہوتے تھے,
پرویز ملک صاحب. تو ان کی وائف تھی شائستہ پرویز ملک, وہ بھی MNA تھی. پرویز ملک صاحب خود بھی MNA تھے. بیٹا کیا نام ہے, علی پرویز ملک, وہ بھی MNA تھا. نہیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, تب وہ تینوں تھے. تو جب کوئی پارٹی کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا نا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی MNA اس کا کام ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں. تو کہتے تھے یار ہمارے لاہور سے 3 MNA وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو PTI کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دور دور تک کوئی یار وہ تو نکلا ہی نہیں علی لاہور سے باہر, اس نے جرت بھی نہیں کی, وہ یہ پھرتا رہا وہ ادھر فیروزپور روڈ اور وہ جا کر کہا کہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے, میں کیوں نکلوں, کوئی بھی نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں. پھر تو میں بڑا مطلب اس کا بندے کا. اور آپ کو پتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صرف اس وجہ سے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں, یا عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے یہ بندہ. ادروائز سلمان اکرم راجہ اتنے ان پاپولر ہیں پارٹی کے اندر کہ میں کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت اتنا ان پاپولر نہیں ہے, وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے. علی اس خبر میں وہ دوسرے صاحب کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, سہیل فریدی کا بھی ذکر ہے اس میں. جی سہیل فریدی بھی اس میں ملے ہوئے ہیں. تو ملاقاتیں رکوانے میں جی نہیں رکوانے میں نہیں, بٹ جو اس نے نعیم اشرف بٹ نے یہ بات کی ہے نا کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے فاٹا ہاؤس میں, اس میں سہیل افریدی بھی تھے, اور انہوں نے جو ان کا کیس ہے سہیل افریدی کا لگا ہوا پاکستان ریڈیو والا, اس میں ان کا چلان ابھی تک نہیں پیش ہوا نا, ان کا نام نہیں آیا. سو انہوں نے کہا وہ بھی اس میٹنگ کا رزلٹ ہے. اچھا, یعنی کہ اس کے بدلے میں ان کو وہ دیا گیا. جی وہ آپ کو پتہ ہے نا فرینزک ہو چکا ہوا ہے. جو سہیل افریدی کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, علیمہ خان سے زیادہ ان کی اوپنلی ملاقاتیں ہیں. تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بتدریج جو پیچھے کو ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو دیکھا ہے, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سہیل افریدی کی طرف سے روزانہ کے حساب سے بیان آتا ہوتا تھا, وہ آ کے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے, وہ اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ کتنا عرصہ ہو گیا, ہی از ناٹ ایون ٹرائنگ. تو ماشاء اللہ مطلب پھر وہی والی بات ہے, ایک اسٹیٹ ہے, آپ اسٹیٹ سے لڑ سکتے ہیں. اسٹیٹ سے ہم تو کس نے کہا تھا یہ, کس کے عظیم الفاظ یار علی مین گنڈا پور لڑ رہا تھا, اب ماننا چاہیے. یار دیکھیں وہ بھی وہ کچھ تو کر رہا تھا, کچھ کر رہا تھا. 3 دفعہ اسلام آباد آیا وہ, یہ ایک دفعہ نہیں آ سکا. لیکن حسن وقاص دیکھیں وہ چلا گیا نا, اسٹیٹ کس نے بھیجا, کس علیمہ نے, علیمہ نے اور بشرا نے. یہ کیا آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے, کہ اسٹیٹ سے لڑ سکتے ہیں آپ, عمران خان آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے. یہ وہ DGASPR تھے, آصف غفور صاحب. یار ویسے نا وہ آصف غفور صاحب نے بھی جو اس ملک کی خدمت کی تھی نا, ان سے آصف غفور صاحب نے اور وہ جو پاپا جون والے صاحب تھے, انہوں نے دونوں نے مل کے جو خدمت کا بیج بویا تھا نا, اور جو تو ہم نے آج کا پروگرام کا جو آغاز کیا ہے, جن چند لوگوں کے ہم نے نام لیے اور کچھ لوگوں کے ہم نے نام نہیں لیے, کچھ پردہ نشین ہیں, تو سارے انہی کی, میں وہی کہہ رہا ہوں, کمال ہے یار, سلوٹ ہے آپ کو, ساری ان کی سٹھیں ہیں سر. مزے کی بات ہے, سلوٹ ہے آپ کو صحیح مزہ آیا, آپ کے ادارے کو بھی آیا, آپ کو بھی آیا. اچھا حسن میں چھوٹا سا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ذرا آپ کا یہ بہت نا ایک ایشو چلا ہوا ہے, کا کوئی ایشو ہے, رانا صاحب جو ہے ذرا ان کے بتائیں گے. بزنس چل رہا ہے بیچارے لوگوں کا, اور بالکل ہراسمنٹ اور جو ہے نا انی پڑی ہوئی ہے. اب ایک مجھے میسج آیا ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے رات کو 11-12 بجے سے لاہور میں کسٹمز اور FBR کی ٹیمز کی طرف سے مختلف ویب سٹورز پر ریڈز کی جا رہی ہیں, اور ان کا لاکھوں مالیت کا سامان کسی بھی قسم کی ریسیونگ دیے بغیر, جس میں مینشن ہو کہ کون سی آئٹم کتنی کوانٹٹی میں ہے, کسٹمز اور FBR کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کہ یہ انڈسٹری ٹیکس پہ کام کر رہی ہے اور ان کو کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ نہ کی جائے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب سر پتہ کیا بات ہے, دیکھیں ٹیکسز آپ نے دینے ہیں, وہ سب کو ہم یہ کہتے رہتے ہیں سب کو پابند کرنا چاہیے, لیکن وہ جاتے ہیں وہاں پر اور وہ جو ٹیکسٹ بھی ہیں یا ان کو دکھائی جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی چکر نہیں, تسی آفس آنا, وہ سارا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب وہ وہاں بیٹھ کے اس کی انٹرنس کرنا, اس کا سارا لکھنا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں, وہ بھی نہیں مینشن کیا جاتا. اور دیکھیں یہ جو ہراسمنٹ ہے نا اسمال بزنسز کی, اس کو پہلے مہربانی کریں, یہ جو بڑا امپورٹر ہے یا جو بڑا ہول سیلر ہے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی آپ ان کے خلاف کر لیں معاملہ, اگر آپ نے اتنا ہی کرنا ہے, تاکہ ان سے آپ جب کریں گے تو آٹومیٹکلی جو نیچے والا ریٹیلر ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے مال وہ اٹھائے گا, اور اس کا وہ خود بخود نیٹ میں آ جائے گا. نہیں, آپ نے چھوٹے کو جا کے ہراس کرنا, جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ جو اہلکار آتے ہیں کہ یار آپ بڑے کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے, وہ کہتے ہیں تاڈا پیر ہے نا ساڈا انہاں کی پیندا ساڈا ہاتھ. تو یہ دیکھیں یہ بزنسز کا بیڑا غرق کر دیا, مینٹلی ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. یہ لوگ لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے پچھلے عرصے, جب یہ بات آ رہی تھی کہ آپ نے ان کو بین کرنا ہے ویبس کو, تو وہ غلط خبر تھی. وہ کورٹ نے پوچھا پنجاب کو, حکومت سے, پنجاب حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا, تو کورٹ نے لکھ کر دیا کہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں,
ان کی جو ہراسمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہراس نہ کیا جائے, بلا وجہ کوئی ہراسمنٹ نہ ہو. اب سر یہ اس ماحول میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بزنسز کے ساتھ یہ کریں. میں کہتا ہوں 1000% ٹیکس کریں, پی او ایس لگائیں, سب کچھ کریں, بٹ کسی کو ڈرائیں دھمکائیں نا, 11 بجے 12 بجے جا کے چھاپے مار کے ان کی دکان پر سارا مال اٹھا کے لے جانا, مطلب جو لیگل سگریٹ پڑا ہوا ہے, انلیگل ہے, سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہاں ملتی ہیں, ہمارے یہاں جو معاملات ہیں. تو میری یہ التماس ہے اداروں سے بھی, سی ایم پنجاب سے بھی, محسن نقوی صاحب سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی, کہ یہاں پر حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ لوگ کوئی اربوں پتی ہو رہے ہوں. چھوٹا بزنس مین ہے, کوئی لاکھ روپے تسی ٹیکس لے لوں گے, 100 دکانوں تے بھی کیتا کہ کروڑ روپے لے لوں گے تسی ٹیکس. آپ بڑے مگر مچھوں کو تو پہلے ریگولیٹ کریں, ان کی خبر بنتی ہے, نیچے تک پہنچتی ہے, لوگ خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں. اور پلیز اس چیز کو ریگولیٹ کریں, ضرور کریں, بٹ اپنے لوگوں کو کہیں کہ پلیز عزت سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. عزت سے پیش آئیں. جی ہاں علی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اسٹاپ بیننگ اسٹف, سب سے پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ یہ جو فشنگ ہے, یہ جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو جا کے ان کے, میں 2-3 کیسز سے پرسنلی جو ہے وہ اویئر ہوں کہ لاہور کے مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی منی چینجنگ کا کام کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, سارا کچھ لیگل ہے, ٹیکس پے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس کے اندر سارا کچھ موجود ہے, جتنے اکاؤنٹس آج ہیں, جتنے اکاؤنٹس پہلے تھے, جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں, جو بزنس اکاؤنٹس ہیں, اور جو انسپیکٹر ہے وہ ہر دفعہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ لے کر آئیں. وہ کہتا ہے یار میں نے آپ کو پہلے دیا ہے, 200 دفعہ دیا, 300 دفعہ دیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو لیٹرز لکھ کے جو ہے وہ آپ کو ہراس کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ایسے پوائنٹ پر آ جائیں کہ یہاں پر کہ یار کوئی پیسے لو, میری جان بخشی کر دو. تو سب سے پہلا تو ان کا یہ مسئلہ ہے. شبر زیدی صاحب جو ہے وہ وہاں پر سے ٹویٹر مار رہے ہیں کہ جی یہاں پر مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سارا آرکیٹیکچر جو ہے وہ برباد ہو گیا, وچ از ایکچولی شیمفل کہ آپ کسی ملک کی بربادی جو ہے اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. انہوں نے بہت پینس ٹیکنگلی, انہوں نے اپنی بہت کچھ جو ہے نا وہ تیاگ کے اس سارے انفراسٹرکچر کو کھڑا کیا ہے. آپ کو کھڑا کرنا چاہیے, آپ اپنے طریقے سے کھڑا کریں, اپنے پہلے یہ لاس ٹھیک کریں, لوگ خود آ جائیں گے آپ کے پاس. شبر زیدی صاحب وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا جو پیسہ ہے وہ وہاں سیف نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر سیف ہے. پاکستان میں the reason why people don't invest is these people. تو پہلے آپ وہ ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں, یا تو وہ یہ بات یہ لکھ کر دیں ہمیں کہیں پر, کوئی ان کا بھی کوئی جو ہے نا وہ اس بندے کی ٹوٹل جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں یو ایس پی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ مشورے دینا کہ آپ نے ٹیکس ایویڈ کیسے کرنا ہے. یہ ایف بی آر کے اندر انسائڈ جوک تھا کہ یار اس بندے کو ایف بی آر کا چیئرمین لگا دیا جو ساری زندگی لوگوں کو طریقے بتاتا ہے ٹیکس بچانے کے. تو آج لیکن ہم کہتے تھے اچھا یار چلو ٹھیک ہے, اگر ٹیکس بچانے کے طریقے بتائے ہیں تو پھر اس کو پکڑنے والے بھی آتے ہوں گے. لیکن ان دی اینڈ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا وہیں کا وہیں اسٹک ہے پچھلے 20 سال سے, وہیں جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنے جو اپنے سسٹمز ہیں ان کو امپروو کرنے کے حوالے سے. پھر آپ کا کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کوئی بھی کسی کے اوپر بھی الزام لگاتے تھے کہ جی فلانا بندہ اتنے ارب روپے جو ہے وہ کھا گیا, وہ بندے 5 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے, وہ ممبر تھا کسی ڈپارٹمنٹ کا, آپ نے اس کے اوپر کسی ڈپارٹمنٹ کا الزام. سو دیز پیپل آر ناٹ رننگ ایف بی آر ایٹ آل. مطلب یہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کو تو چھوڑ دیں, وہ ایف بی آر رن ہی نہیں ہو رہا. وہ صرف اور صرف ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ کیسے کاٹ رہے ہیں, وہ ہم جیسے ہی خریدتے ہیں چیز وہ اسی وقت اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگ جاتا ہے. جیسے ہی ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر چیزیں انٹر کرنے لگتے ہیں تو وہیں پر اس کی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ پہ ہو جاتی ہے. جیسے ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بندہ تنخواہ لیتا ہے اس کی ڈیڈکٹ ہو کر آتی ہے ایٹ سورس. یہ طریقہ ان کے پاس صرف ٹیکس کلیکٹ کرنے کا. مجھے بتا دیں کہ جو بڑے بڑے پاکستان کے اندر مگرمچھ ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, چند ہیں جو دے رہے ہیں, ان سے پھر یہ اتنا لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اگلے سال کا بھی ابھی دے دو, ہم نے دکھانا ہے آئی ایم ایف کو, ہم نے دکھانا ہے اپنے بجٹ کے اندر جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ جو حرکتیں ہیں, جس طریقے سے یہ ٹیکس رجیم چل رہی ہے اس ملک کے اندر, یہ ٹیکس کلیکشن امپاسبل ہے. یہ صرف اور صرف چھاپے مار رہے ہیں اور یہ صرف اپنے پیسے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی کاروائی بس دکھانی ہے. وہ جو ہم نے کر لیا کرپشن 5 سال کو بند کر دیں گے, اس سے کاروائی آپ کی کاغذ میں پوری ہو جائے گی, باقی لوگ ڈر جائیں گے ان چھاپوں سے بچنے کے لیے, لوگ اپنا لیکویڈیٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بیڑا چھوڑو کرے. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے, گورنمنٹ کو خود اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بزنس فرینڈلی آپ ماحول بنائیں, بزنس اور کنسیڈرنگ کہ خود اپنے آپ کو بہت بڑے بزنس مین کہتے ہیں میاں صاحبان جو ہیں, اور یہ ان کی جو اتفاق فاؤنڈریز اور یہ ہے, سو دے شوڈ ہیو ہیڈ دس ایکسپیرینس دیم سیلفز, کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں کسی نے جا کے تنگ کیا ہوگا, انہوں نے اس کو ہینڈل کر لیا ہوگا جو طریقہ کار بھی ہوگا, لیکن ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بات غلط نہیں ہے.
वही ना मतलब की गला करी जाते नहीं, ऐसा नहीं है। हैं यार अली किसी वक्त तो When किया he होगा would have- ना। when they would have आप started- बेसिकली ये कह रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे आपने बिठाया और उसको आप कह रहे हैं कि यार तुम दूध की रखवाली नहीं कर रही है, क्या नहीं, कर ऐसे रहे चले हो? दूध की रखवाली करें, यानी मुझे नहीं पता बिल्ली कौन है दूध कौन है, इसके अंदर आप दूध की रखवाली करवा रहे हैं, बिल्ली से या ना करवाएं। प्रोग्राम हमारा देखा करें, रात 10:30 बजे लगना होता है। सर आप शेयर का भी कहें कि ये शेयर शेयर भी भी किया करें, शेयर भी हमारे फॉलोअर्स जो हाँ हैं शेयर किया करें, आप शेयर किया करेंगे तो पता चलेगा ना कि राणा साहब जो है उन्होंने वो खबर कितनी पहले दे दी थी जो वो आज दे रहे हैं एयर पे मेरे भाई। और यू नो दैट गाय इज प्रोबेबली दी ओनली जर्नलिस्ट जिसकी बहुत सारी खबरें जो होती हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वो 90% से ज्यादा ठीक होती है। नहीं ही इज शबीर वेरी साहब? एफिशिएंट। नहीं शबीर साहब नहीं, मशरूम भट्ट। नहीं मशरूम भट्ट, मशरूम भट्ट की बात ओ हो रही है। 100%। जहाँ पे very आपको efficient. तारीफ करी थी, ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं, Old school journalist हैं, हम रिपोर्टिंग हसन- किया करते थे तब से कर रहे हैं, आपको क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने खबर दी थी कि इनकी एक मीटिंग हुई थी, वहां पर शीरी मजारी ने ये कहा, फवाद चौधरी ने ये कहा, आपस में जो है ना वो इनका आपस में कुछ पड्डा वड्डा हुआ पार्टी के लोगों का, शीरी और फवाद एक साइड पर थे। तो इन्होंने खबर दी, तो मैं कोशिश कर रहा था किसी से पता करने की, तो मुझे एक साफी थे, मैंने कहा यार उनसे मैं पता करता हूँ, वो भी पीटीआई को कवर करते हैं। तो उन्होंने कहा खबर किसकी है, मैंने कहा नहीं मशरफ भट्ट की। उन्होंने कहा तू बगैर टेंशन लिए खबर आगे चला, बेफिक्र हो, ठीक खबर है, बट की खबर है, ठीक ही खबर हो। तो अब देखें जी भट्ट साहब की खबर के लेवल की खबर राणा साहब ने बहुत पहले दी थी। तो अगर आप शेयर किया करते तो पता चलता कि हमारा प्रोग्राम जो है वो देखा जाता है और सब कुछ होता है। आप शेयर भी नहीं करते, प्लीज शेयर किया करें, ठीक है। देर कर देता है लगाने में, आज भी देर करेगा, मैं भी 10:30 का आपको टाइम बताने लगा दिएगा, वो 12 बजे के आसपास जाके प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन आप देखा करें, शेयर किया करें और कमेंट्स हम आपके पढ़ते रहते हैं। लास्ट वीक एक बड़ा अच्छा कमेंट था, कमेंट अच्छा मेरे लिए तो नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने खुद भी पढ़ा और मेरे घर वालों ने किसी ने वीडियो देखी तो उन्होंने भी वो पढ़ा और उन्होंने मुझे कहा कि उसको बताएं भाई 100% असल बात है, टेंशन नहीं आपने लेनी, ठीक है, कोई फेक नहीं है। अगर फेक होती तो जरूर मैं अच्छे पैसों वाली लगवाता, आपके बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 100% आज के लिए इतना ही। मुझे असर दखार को इसमें आप एक सेकंड ये बात फिर बताएं लोगों को कि ये मौसम की गलती है जिसकी लाइटिंग की वजह से आप ये मौसम भाई हमारे जो है मेरे बालों के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। बाकी किसी के बालों में इस तरह नहीं लगता, मेरे में तो लगता है बम फूटे इतने सोने साढ़े है भी नहीं ना इनके है भी नहीं होते, ठीक है। कल तक के लिए मुझे असर इफ्तिखार को, अली फारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।